کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔ پروگرام ورق ورق چہرہ میں جوان مرد شاعر ہلال کڑپوی کے مجموعے کلام صدائے لطیف پر جناب امام قاسم کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شاعر بڑی دھوم دھام سے ادبی منظر پر نمودار ہوتا ہے، مگر چند ہی مدت میں اس کی شدت اظہار کم ہو جاتی ہے، پھر ہوتے ہوتے یا تو وہ خاموش ہو جاتا ہے یا پھر اس درجہ انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کا پچھلا کہا ہوا بھول جاتے ہیں۔ مگر ہلال کڑپوی کا کلام اس سے متضاد ہے۔ ان کی شاعری میں معنی کی کوئی نئی جہت، تجربے کی کوئی نئی سمت، احساس کا کوئی نیا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اچھی شاعری آپ کو بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ جو شعر یاد ہو چکے ہیں ان کو بھی دوبارہ پڑھیں تو نئے معلوم ہوتے ہیں۔ کڑپے کے ایک عظیم اور ہر دل عزیز شاعر احمد علی خاں ہلال کڑپوی مرحوم کی پیدائش سن 1933 میں کڑپے میں ہوئی۔ 35 سال کی عمر ہی میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اتنے کم عرصے میں ہلال کڑپوی نے ایک ایسا ادبی شعری سرمایہ عطا کیا جو 1996 میں انجمن ترقی اردو ضلعی شاخ کڑپے کے مالی اعانت سے صدائے لطیف کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ اردو ادب میں ہلال کڑپوی کا نام بڑے ادب و احترام سے لیا جائے گا۔ انہی کے اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ وہ حرف رکھ رہے ہیں ہر لفظ داستاں پر، وہ حرف رکھ رہے ہیں ہر لفظ داستاں پر، کیوں ان کا نام نامی آیا میری زباں پر، تقریب زندگی میں تعمیر کا یہ پہلو، ابھرا ہے خون شبنم دامان گلستاں پر۔ اس طرح کے اشعار کہنے والے شاعر ہلال کڑپوی کی شاعری میں رنگ تصوف کی جھلکیاں، کلاسیکی انداز، فلسفیانہ مضامین، زندگی کی شکوہ و شادمانیاں، صوفیانہ خیالات، تفسیر جمال کی شفق رنگینیاں، حسن و عشق کی سرگوشیاں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ اے شہ سوار حسن تیرے دم قدم کی خیر، از پا فتادہ میں بھی تیرے راستے میں ہوں۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیے۔ چمن میں بات جب بھی چھڑ گئی ان کے تبسم کی، گلوں کا ذکر کیا خاروں کو خندہ ہم نے دیکھا ہے۔ دیکھیے کہ ہزاروں کارواں گم ہو گئے منزل کی حسرت میں، یہ راہ عشق ہے ہمدم بڑی پیچیدہ پیچیدہ۔ ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ان کے حسن کی جلوہ گری ہے، یہ ان کے حسن کی جلوہ گری ہے، یہ جو کچھ روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ شعریت دراصل شعری جمالیت کا نام ہے، جس کے سانچے میں زندگی کے مختلف نو پہلوؤں کا ساتھ ساتھ اپنے مشاہدات و تجربات کا عکس بھی کھل کر سامنے آتا ہے۔ ہلال کڑپوی نے زندگی کو بالکل سامنے سے دیکھا اور پرکھا ہے۔ غم جانا و غم حیات، زندگی کے درد و کرب کو الفاظ کا جامہ پہنایا ہے۔ ان کے اشعار میں مصائب و آلام کی منہ بولتی تصویر نظر آتی ہے۔ اس نوعیت کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ یہ بے بسی کا اندھیرا، یہ نفرتوں کا ہجوم، ابھی حیات کی پلکوں پہ چل رہے ہیں نجوم۔ یہ بے بسی کا اندھیرا، یہ نفرتوں کا ہجوم، ابھی حیات کی پلکوں پہ جل رہے ہیں نجوم۔ یہ زخم زخم نہیں پھول ہیں محبت کے، یہ زخم زخم نہیں پھول ہیں محبت کے، یہ داغ داغے چراغے حیات ہے ساقی۔ ہر خوشی اپنی موت مر جائے، غم کا شیراز اگر بکھر جائے۔ خوشیوں کی بستیوں میں قیامت کا شور تھا، بادل غموں کے شہر وفا میں رواں ملے۔ جب الفاظ اپنی کیفیات کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور اس میں نفسیاتی سماجی جھلک بھی پیدا ہو جاتی ہے تو ان تجربات کی بنا پر علامت وجود میں آتی ہے۔ علامتی الفاظ کو ایک مخصوص کائنات فکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقی دنیا نہیں ہوتی، اس میں داخلیت کا عکس نظر آتا ہے۔ ہلال کڑپوی کی شاعری میں تشبیہات، استعارات
علامت نگاری اور پیکر تراشی جیسی خصوصیات کی بنا پر ایک انفرادیت حاصل ہے۔ اس نوعیت کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ صد شکر میری آہ میں اتنا تو اثر ہے، صد شکر میری آہ میں اتنا تو اثر ہے، آئی نہ میرے قلب کا اب ان کی نظر ہے، یہ آرزو کی مزاریں کچھ آنسوؤں کے چراغ، یہ آرزو کی مزاریں کچھ آنسوؤں کے چراغ، ہمارے دل کی یہی کائنات ہے ساقی، شعور و فکر کے فانوس جل رہے ہیں مگر غزل کا نور تمہاری نظر سے ملتا ہے۔ ہلال کڑپوی کی شاعری میں زندگی اور موت کے کئی پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زندگی کی توثیق کرنے کی صحیح ہے، لیکن موت کا تجربہ توثیق کی صحیح کو ناکام بنا دیتا ہے بلکہ شروع ہی نہیں ہونے دیتا۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زندگی اور موت ایک منظر ہو، یعنی ایک حقیقت کے دو پہلو، بلکہ دونوں میں اس طرح ادغام ہو جس طرح پانی میں رنگ کا ہوتا ہے، لہٰذا جو چیز ایک وقت میں موت دکھائی دے وہی دوسرے وقت میں زندگی دکھائی دے۔ اس نوعیت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ ہر ایک خطرہ مسیحا صفات ہے ساقی، ہر ایک خطرہ مسیحا صفات ہے ساقی، سبو میں نہیں آب حیات ہے ساقی، جلتا ہے نہ بجھتا ہے چراغ دل ہستی، یہ کون سا عالم ہے نہ شب ہے نہ سحر ہے۔ اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، اجل حیات ہے لیکن کسی کے لیے، اجل حیات ہے لیکن کسی کے لیے، فنا نہیں ہوتی ہر آدمی کے لیے۔ ان کی شاعری کی خصوصیات کو واضح کرتے ہوئے سلیمان اطہر جاوید نے اپنے پیش لفظ میں کہا ہے کہ غزل کی شاعری علی العموم حسن و عشق کے موضوعات سے عبارت ہوتی ہے، گل و بلبل، لب و رخسار، زلف و کمر، لیکن وہ شاعر جنہوں نے زندگی کے سرد و گرم کو زیادہ محسوس کیا ہے اور جو حالات و حوادث سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جنہوں نے زندگی کو دیا اور زندگی سے لیا ہے، انہوں نے غزل کو غزل رکھتے ہوئے بھی اس کو ایک نیا رنگ اور نیا آہنگ دے دیا ہے۔ ہلال کے ہاں اول تو حسن و عشق کے موضوعات پر اشعار کم ملیں گے، اور جو بھی ملیں گے ایک درد و کسک، بے چینی اور بے قراری لیے ہوئے، ہجر کی آگ میں تپتے ہوئے اشعار جو بہرکیف اپنے میں ایک نیاپن لیے ہوئے ہیں۔ پیش لفظ صدائے لطیف، انہی خصوصیات کی بنا پر ہلال کڑپوی کو کڑپے کے مشہور آستانے مخدوم الہی سے امین الشعراء کا خطاب ملا ہے۔ ایسی خصوصیات کے اشعار کہنے والا شاعر سن 1968 میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اتنا تھکا چکا تھا غم زندگی مجھے، اے موت تجھ سے پہلے ہی نیند آ گئی مجھے۔ ورق چہرہ کتابوں پر تبصرے اور علمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام